ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ مقبولیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی کہا کہ میں اپنے تمام ویلاگز کا ایک جو ہے وہ مجموعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک چیز میں مسلسل کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ انتخابات مشکوک ہیں۔ وہ سارے منصوبے جو بنائے گئے تھے کہ ان نواز شریف کو لا کر اس قوم پہ مسلط کر دیا جائے گا، اب زمینی حقائق اس کے برعکس زمین سرک رہی ہے، نواز شریف کو لانے والوں کے پیروں کے نیچے سے بھی اور خود مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے پیروں کے نیچے سے۔ آپ کو یاد ہوگا میں یہ بھی کہتا چلا آیا ہوں کہ آپ انتظار کیجئے، جو صورتحال جس کا مجھے اندازہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ 40 سال سے سیاست میں ہو اور اسے اندازہ نہ ہو کہ اس کی سیاست کے اندر حیثیت اور اہمیت کیا ہے، اس کا گراف کیا ہے، مقبولیت کا یا عدم مقبولیت کا۔ انہیں مکمل پتہ ہے کہ ان کی عدم مقبولیت جو ہے زمین سے بھی نیچے جا رہی ہے۔ زمین بوس ہونا تو بہت چھوٹا جملہ ہے، زمین کی تہ میں جا چکی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں یہ بھی کہتا چلا آیا ہوں، اور میں نے کھلے لفظوں میں غیر مبہم انداز میں یہ کہا ہے کہ انتظار کیجئے، آپ کو عنقریب خبر ملے گی کہ اچانک نواز شریف کی صحت خراب ہو جائے گی اور فوری طور پہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ نواز شریف کے معالجین نے فوری طور پر اسے واپس لندن آنے کا کہا ہے، تاکہ جس جگہ سے وہ اپنا علاج چھوڑ کے گئے تھے اسی جگہ سے علاج اپنا شروع کروائیں، نہیں تو ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک انجیکشن بھی نہیں اس نے لگوایا، نواز شریف نے کسی ہسپتال میں اپنا چیک اپ نہیں کروایا، اپنے پلیٹلیٹس تک وہ چیک نہیں کروائے، ریسٹورنٹس میں پھرتا رہا، ایون فیلڈ سے اوپر نیچے آتا جا رہا، میں پھر فلیٹ سے آپ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو وہ وقت اب آ گیا ہے کہ اگلے چند دنوں میں آپ سنیں گے کہ نواز شریف اس ملک سے واپس لندن چلے گئے ہیں، سب کو بے آسرا چھوڑ کر۔ خبریں بہت سی ہیں، مگر شروع کرتے ہیں ایک نام نہاد مقدمہ جو سائفر کیس کے نام سے معروف ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج میاں گل حسن اورنگزیب نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی وہ درخواست ایکسیپٹ کر لی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ یہ مقدمہ اوپن انداز میں چلنا چاہیے تاکہ قوم جان سکے کہ اس مقدمے کی حیثیت کیا ہے اور کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ 11 تاریخ تک حکم امتناع جاری کر دیا گیا ہے اور امید ہے کہ اس کے بعد ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہوگا، یہ اوپن ٹرائل ہوگا اور قوم کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے کیا جس مقدمے میں عمران خان کو عوام سے جدا کر کے جیل میں بند کیا گیا ہے۔ سائفر کیس کے بارے میں 2 جملے ضرور کہتا چلا جاؤں کہ سائفر کیس اس لیے ہے کہ وہ پیغام جو ہمارے سفیر نے بھیجا یہاں، جس میں لکھا تھا کوڈ ورڈز میں کہ امریکی حکومت کے ایک اہم اہلکار نے ایک باقاعدہ ملاقات کے اندر ہمارے سفیر کو کہا کہ آپ عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیں، نہیں تو ہم قرضے دینے بند کر دیں گے، IMF منہ موڑ لے گا اور آپ کے ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا۔ اس باعزت شخص نے وہی الفاظ کوڈ ورڈز میں لکھ کر پاکستان بھیج دیے، جیسے ہوتا ہے تمام ممالک میں ایسے ہوتا ہے۔ عمران خان کا بڑا پن، جرت اور دلیری یہ ہے، اور قومی غیرت میں سے کہوں گا وہ یہ ہے کہ اس نے پوری قوم کو اعتماد میں لیا کہ دیکھیں ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہمارا فیصلے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دور، کوئی 12,000 کلومیٹر دور بیٹھے ملک امریکہ کے اندر۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تمام قوتیں جو ہے وہ عمل میں آ گئی، وہ حرکت میں آ گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ عدم اعتماد کا ووٹ بھی آ گیا، مرحلہ بھی آ گیا اور عدم اعتماد بھی کروا لیا انہوں نے، اور پھر نکالنے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس سے جو انداز اپنایا گیا، الحمدللہ اس قوم نے اس کا رد عمل دیا، اور آج عمران خان کی مقبولیت اسی رد عمل کی لہر پہ سوار
بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے آگے۔ ہوتا یوں ہے کہ امریکہ میں مختلف اخبارات اور جریدوں میں مضامین شائع کروائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں ایک تازہ ترین ہرزہ سرائی کی ہے امریکی اخبارات نے۔ وہ کیا ہے؟ یہ عمران خان کو نکالنے کے پلان کا حصہ ہے، اس کا تسلسل ہے۔ سارے اندازے، سارے تخمینے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر انتخابات ہوئے، غیر شفاف کروانے کی کوشش کی گئی تو سخت رد عمل آئے گا، شفاف ہوئے تو 70 سے لے کر 80% عوام عمران خان کے حق میں ووٹ ڈالیں گے۔ ایک بھی کینڈیڈیٹ نہ ہو، صرف تمام حلقوں میں یہ الیکشن کروایا جائے کہ کیا آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا اس کے مخالفین کے ساتھ۔ 80% لوگ عمران خان کے حق میں ووٹ دیں گے۔ میں جو کہہ رہا ہوں، میں اس میں کوئی شاعرانہ غلو اور مبالغہ نہیں کر رہا، پورے تیقن کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں۔ اور اگر یہ مجھے علم ہے تو وہ جن کا سب کچھ یہاں سٹیک پہ لگا ہوا ہے، چونکہ پاکستان ایک بڑا اہم جغرافیائی حیثیت کا حامل ملک ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ ملک اس کے ہاتھوں سے نکلے، وہ اسے غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے، وہ اسے انگوٹھے کے تلے دبا کے رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر عمران خان اس ملک کا حکمران ہو، سربراہ ہو، تو اس سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کا وہ صرف جرت اور ہمت جو ہے وہ صرف عمران خان میں ہے۔ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں اس کے لہجے سے، اس کے لفظوں کے چناؤ سے، اور اب اخبارات میں لکھوانا شروع کر دیا ہے کہ اگر عمران خان اقتدار میں آ گیا تو امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات خراب رہیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ امریکہ کے زیر اثر ہے IMF، تو IMF قرضے روک دے گا، ملک کی معیشت برباد ہو جائے گی۔ اب یہ عوام کو میسیج دینا شروع کیا ہے، پاکستانی عوام کو اور ووٹرز کو امریکہ نے، کہ عمران خان سے ہٹ جاؤ۔ آپ یقین کیجئے، اور مجھے مکمل یقین ہے کہ امریکہ کی اس واردات کی وجہ سے کل سے لوگ اس کے ساتھ مزید شدت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کی محبت میں اور اس کی مقبولیت میں کوئی 2 4 10% گراف مزید اوپر چلا جائے گا۔